تواریخ بہت دیکھی ہیں، لیکن یہ حیثیت جو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی نظر نہیں آتی۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اسی دن خانقاہ میں پایا کہ مدلل اور مکمل پیر بھی تھے۔ صبح صبح فجر کی نماز کے بعد، چونکہ ہم تو وہاں دیکھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد جو خانقاہ میں ذاکرین تھے سب کا سبق سنتے تھے، کسی کا دوال کا تسبیح، کسی کا اسم ذات، کسی کا مراقبہ، کسی کا پاسن پاس، کسی کا ذکر تربیہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ فجر کے بعد مکمل پیر تھے، ناشتہ کیا، ناشتہ کے بعد نکلے اور سنگینوں کے بیچ میں، سنگینوں کے سائے میں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کو للکارتے تھے۔ تو اسی دن پیر بھی تھے، اسی دن مجاہد بھی تھے۔ شام کو تشریف لائے، طلبہ کو جمع کیا، بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، تو اسی دن شیخ الحدیث بھی تھے۔ یہ نسبتیں ہر ایک کو حاصل نہیں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کتنی کرامات میرے سامنے جو میں نے خود دیکھی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جلسہ رکھا، نحو میں مدرسہ ہے، انہیں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا۔ تو جلسہ رکھا، جلسے کی تاریخ طے ہو گئی، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی، حضرت عبد القادر رائے پوری کو بھی دعوت دی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی۔ جلسہ ہوا بہت بڑا۔ عصر کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد صف کھڑی ہو گئی اور تکبیر ہوئی۔ تکبیر کے بعد مصلی پہ کوئی نہیں جاتا۔ ادھر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بازو میں حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بازو میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ صف میں سے حضرت کے سامنے آئے، کہا حضرت اب مصلی پہ آپ کے ہوتے ہوئے کون جائے گا؟ اس لیے ہم سب کی تمنا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت نے فرمایا میں اپنی نماز کیسے ادا کرتا ہوں، ضعیف آدمی ہوں، آپ کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ تو حضرت عبد القادر رائے پوری بازو میں تھے، بغل میں۔ تو حضرت رائے پوری نے کہا حضرت آپ تو سب کی تمنا یہ ہے کہ آپ کی امامت میں ہم نماز ادا کریں، آپ ہی پڑھا دیں نماز۔ بہت اچھا، آپ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتے، میں حکماً پڑھائے دیتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، سلام پھرا، دعا ہوئی۔ جو
مدرسے کے ذمہ دار تھے، حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت واٹر سپلائی کا پانی نہیں آتا تھا، جو وہاں کا کنواں تھا اس کا پانی قدرے نمکین تھا، بہت تھوڑا نمکین۔ تو حضرت سے کہا، حضرت ہمارے پانی کا کنواں کا پانی کچھ نمکین ہے، آپ دعا فرما دیں کہ یہ پانی میٹھا ہو جائے۔ اچھا، میں نے اتنی شکر جمع کر رکھی ہے کہ اس میں ڈال دوں؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ کہنا حضرت اگر اللہ سے آپ نے کہہ دیا کہ پانی میٹھا ہو جائے گا، اچھا اگر آپ کا اتنا اعتماد ہے اللہ پر تو انشاءاللہ میٹھا ہو جائے گا۔ وہ پانی 3 دن کے بعد میٹھا ہو گیا، اور نوح میں اسی پانی کو لوگ استعمال کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تاریخ لے کر صبر کے تو چارپائی پہ آرام کر رہے تھے، تو ایک میواتی تھا۔ میں میوات کی ذہنیت، میں بھی چونکہ میواتی ہوں بدقسمت سے، میواتیوں کا ذہن ہے، ذہنیت۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں آرام فرما رہے تھے چارپائی پہ۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے تو بہت تبلیغ کا کام کیا میوات میں، تو کہا کہ حضرت میوات میں تو آپ ہی کافی ہیں، لوگ اور دوسروں کو کیوں بلاتے ہیں؟ ان کا کیا مطلب، خواہ خواہ دوسروں کا یہاں تعلق پیدا ہوگا تو تبلیغ کا کام کمزور پڑ جائے گا۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ الاسلام یہاں آتے ہیں، لیکن اس نسبت سے کہ کچھ لوگ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد فیض منتشر ہو گئے، تو میں نے اس لیے سب کو جمع کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت مدنی کو پوری طرح سے میں تعارف کراؤں، ان کو پہچانے لوگ، ان سے بیعت ہوں تو حضرت مدنی کا فیض اس میوات میں آ جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو بھی اس لیے بلایا ہے کہ ان کا فیض میوات میں آ جائے، اور عبد القادر رائے پوری کو بھی اسی لیے دعوت دی ہے کہ وہ یہاں آئے، لوگ ان کو پہچانیں تو ان کا فیض یہاں آ جائے میوات میں، اور حضرت شیخ کو بھی اس لیے دعوت دی ہے، میں تو آتا ہی رہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا لگاؤ تھا میوات سے۔ الحمدللہ جیسا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بزرگ سے لگاؤ تھا، اتنا فیض میوات میں پہنچا۔ آج حضرت مدنی کے آدمی بھی موجود ہیں، اور حضرت رائے پوری کے بھی موجود ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی تشریف نہیں لائے تھے، مجھے خوب یاد ہے، ان کے ایک جانشین، ان کا خلیفہ ایک نوح میں پڑھاتا تھا، ان کی نیابت انہوں نے کی، تو سب کا فیض میوات میں پہنچا۔ خیر، حضرت مدنی کے بارے میں مولانا نے کہا ہے، ایک میں آپ کو، چونکہ نئی نسل ہے کچھ پتہ نہیں، یہ جو کچھ ہے میوات میں پورے ہندوستان میں بلکہ بلاد اسلامیہ میں سب جمعیت علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میں نے مولانا حضرت شیخ الاسلام کا بھائی کو دیکھا تھا جب مدینہ میں کچے مکان تھے اور دھول اڑتی تھی باہر، اس وقت میں نے دیکھا تھا۔ تو حضرت شیخ الاسلام کو خط لکھا
ان کے بھائی نے مدینہ طیبہ سے کہا آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے جیلیں کاٹ رہے ہیں، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے، یہ بلاد اسلامیہ سب انگریزوں کے غلام، یہاں کے لیے آپ کچھ کرتے نہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، بھائی آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن یہ ہم جو ہندوستان میں جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشانیوں اور مصیبتوں میں ڈال کے، جب یہ ہندوستان آزاد ہوگا تو بلاد اسلام یہاں سے انگریزوں کو بستر باندھ کے بھاگنا پڑے گا۔ الحمدللہ وہی ہوا۔ جو بھی کچھ ہے ہندوستان میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میری عمر 99 سال کی ہو گئی، جنگ آزادی سے پہلے کا دور بھی دیکھا اور آج تک دیکھ رہا ہوں، اور سب کچھ میرے دماغ میں محفوظ ہے الحمدللہ، اتنی عمر ہونے کے باوجود۔ جو بھی کچھ ہے ہندوستان کے اندر، خواہ وہ مدارس کے ذریعے سے ہے، تبلیغ کے ذریعے سے ہے، کسی طور طریقے سے جو بھی کچھ ہے ہندوستان میں، سب جمعیت علماء کی قربانی کا نتیجہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اور جو یہ کہے کہ یہ غلط ہے، وہ میں اس سے اس سلسلے میں بات کرنے کو تیار ہوں، اور میں یہ بات یہاں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ میں یہ بات کہتا ہوں۔ اس وقت بھی جمعیت علماء تھی اور آج بھی جمعیت علماء ہے۔ ابھی گجرات میں دھام مندر کے سلسلے میں 12 آدمیوں کو پھانسی کا حکم ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے سب کو، مولانا عبدالقیوم۔ جمعیت علماء سپریم کورٹ گئی اور الحمدللہ باعزت وہ 12 آدمی جن کو پھانسی کا حکم ہوا تھا وہ بری ہو کر آئے۔ آسام میں 48 لاکھ آدمیوں کو بنگلہ دیشی قرار دے دیا گیا، لیکن کانگریس حکومت تھی اور ان کو سرٹیفکیٹ بنایا، اور وہ سب سرٹیفکیٹ بنانے کی بنا پر سب ہندوستانی قرار پائے۔ لیکن اب بی جے پی حکومت آئی تو اس سرٹیفکیٹ کو کالعدم قرار دے دیا، یہ سب بنگلہ دیشی ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی شیر پیدا ہوتا ہے، کبھی شیر کی دل نہیں چلتی۔ مولانا سید ارشد مدنی سپریم کورٹ گئے اور الحمدللہ کیس لڑا، اور وہ سرٹیفکیٹ مسترد ہوا کہ یہ سرٹیفکیٹ مستند ہے، اور یہ سب لوگ 48 لاکھ جن میں 20 لاکھ ہندو تھے، سب ہندوستانی قرار پائے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا فون پر، اب دنیا ایک خاندان بنا ہوا ہے، بین الاقوامی طور پر ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ نوح میں فساد ہوا تھا، ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے سب کو ایک ریڈی دی اور 20-20 ہزار روپے دی۔ ان میں 3 ہندو بھی تھے۔ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں تھا، مسئلہ غریب اور تباہ شدہ ہندو مسلم کے، تو ہم نے ان کو بھی 20-20 ہزار روپے دیے۔ جو لڑکے پکڑے گئے تھے ان کی ضمانت کرائی اور 5-5 ہزار روپے سب کو دیے۔ ان کا کیس جمعیت علماء لڑ رہی ہے۔ جن کے مکان ٹوٹے تھے
ان کو پلاٹ خریدی، 91 لاکھ کی زمین خریدی، ان کو پلاٹ دی اور 1 لاکھ روپے ان کو سب کو دیے، ہندوؤں کو بھی دیے۔ یہ ہے جمعیت علماء کی قربانی۔ خیر، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ پنجاب تھا ہندوستان میں، آدھا پاکستان میں چلا گیا، آدھا ہندوستان میں رہا، کچھ گجرات کا حصہ پاکستان میں چلا گیا، کچھ اور باقی یہاں ہندوستان میں رہا۔ پنجاب میوات، سارا میوات آتا ہے، راجستھان، بھرتپور، الور وغیرہ، یہ ہمارا تشندی واقعہ ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جو پاکستان میں پنجاب کا علاقہ ہے، جو وہاں ہندو رہے گا اس کو شہری حقوق حاصل نہیں ہوں گے، اور جو مشرقی پنجاب میں ہندوستان میں جس میں میوات بھی آتا تھا، ان کو وہاں جانا پڑے گا، مسلمانوں کو شہری حقوق حاصل نہیں ہوں گے۔ 14 کا قافلہ جا چکا تھا، 17 کا قافلہ جانا والا تھا، جس میں آدھا میوات سوہنا سے لے کر اور گڑگاواں تک 1 میل تک قافلہ پڑا ہوا تھا۔ ہماری گاڑی اس کے ساتھ تھی، سڑک کے ساتھ۔ تو 16 تاریخ کو 1 بجے کے قریب آواز آئی، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب ایک ہاتھ سے مائک پکڑ رکھا، ایک ہاتھ سے جیب کا ڈنڈا پکڑ رکھا۔ میں حفظ الرحمان بول رہا ہوں، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند۔ ابھی 10 بجے فیصلہ ہو چکا ہے، جو مشرقی پنجاب میں مسلمان رہے گا ان کو سب کو شہری حقوق حاصل ہوں گے، قانون بن گیا ہے، کوئی پاکستان مت جاؤ۔ الحمدللہ 3 حصہ قافلہ واپس ہو گیا۔ دوسرے روز حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب گاندھی جی کو لائے، اور گھاسڑا ایک گاؤں ہے بارڈر پہ میوات تھوڑا سا آگے، وہاں گاندھی جی سے اعلان کرایا کہ جو کوئی پاکستان مت جاؤ، جو ہندوستان میں پنجاب میوات کا علاقہ کے لوگ رہیں گے ان کو سب کو شہری حقوق حاصل ہوں گے، قانون بن گیا، کوئی مت جاؤ۔ تیسرے روز فیروز پور سائڈ میں پولیس پریشان کر رہی تھی لوگوں نے کہ جاؤ، اس کے باوجود تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیروز پور میں تشریف لائے، بسوں کا بولتے ہم نے رات کو سفر کیا فیروز پور کا، میوات کے جو اچھے سمجھدار لوگ تھے سب فیروز پور میں تھے۔ مجھے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب کی شہادت کی انگلی آج بھی یاد ہے، پولیس کھڑی ہوئی تھی اور بہت جم غفیر تھا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان فرما رہے تھے، دیکھو میواتیوں، اگر یہ پولیس والے یہ گونجے کھڑے ہیں، یہ کسی گاؤں میں جائیں کہ پاکستان کو جاؤ نکلو تو ان کو لاٹھیوں سے مارنا، پھر اس کی ذمہ داری ہماری ہے۔ الحمدللہ وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، طلبہ عزیز کو سبق بھی پڑھنا ہے۔ جو پاکستان چلے گئے، پاکستان شریف کو دیکھ کر کے حالات کو دیکھ کر واپس آئے، اس سے پہلے مردم شماری ہو چکی تھی، لیکن جمعیت علماء نے پھر دوبارہ مردم شماری کا مطالبہ کیا
تو الحمدللہ جتنے پاکستان سے لوٹ کر آئے تھے سب اس مردم شماری میں سب کو شہری حقوق حاصل ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہمارے معلوم میں سارے لیڈر حضرت شیخ الاسلام 3 دن تک رہے۔ تیسرے روز جب جانے لگے تو گاؤں میں تشریف لائے تھے، لے کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اس دور میں جامع مسجد کے سامنے حضرت شیخ الاسلام کا بیان ہوا تھا۔ جو مسلم لیگی تھے وہ گالیاں دے رہے تھے اور حضرت سن رہے تھے، حضرت مسکرا رہے تھے اور اپنا کام کر رہے تھے۔ وہ محلہ سارا پاکستان چلا گیا۔ 3-4 گھر جو جمعیت علماء سے منسلک سے علماء کے وہ رہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام جانے لگے تو دعوت کی حضرت کی اسی محلے میں۔ تو ہمارے بوڑھے بڑوں نے کہا حضرت آپ تشریف لائے تھے یہاں گاؤں میں، جامع مسجد کے سامنے آپ کا بیان ہوا تھا اور مسلم لیگیوں نے آپ کو الٹا سلٹا کہا تھا۔ یہ سارا محلہ بہت بڑا محلہ تھا اور یہ غیر آباد ہو گیا، آپ دعا فرما دیں کہ یہ محلہ آباد ہو جائے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے اور کہا اچھا میں نے لوگوں کو کہیں جمع کر رکھا ہے کہ یہاں لا کر بسا دوں؟ کیسی بات کرتے ہیں آپ کہ حضرت ہمارا یہ اعتقاد ہے، آپ نے اللہ سے کہہ دیا تو یہ محلہ آباد ہو جائے گا۔ بہت اچھا، اگر آپ کا اللہ پر اتنا بھروسہ اور اعتماد مکمل ہے تو عنقریب ہی آباد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فریدہ کے بعد کی طرف جو میواتی رہتے تھے گاؤں، ان کی زمین شیلنگ میں چلی گئی۔ ان سے کہا تم چاہو تو زمین لے لو میوات میں، تم چاہو تو پیسہ لے لو۔ انہوں نے کہا حکومت سے کہ ہم تو زمیندار ہیں، کاشتکار، ہم کو تو زمین چاہیے، کہ جاؤ تم زمین میوات میں تلاش کر لو۔ وہ سیدھے مالم میں آئے تو انہوں نے کہا تحصیلدار سے، ڈی سی سے کہ ہم مالم میں لینا چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو کھارا پانی زمین میں، پہاڑ کے اوپر بہت گاؤں ایسے خالی پڑے ہیں، پاکستان چلے گئے وہاں پانی بھی ہے، اچھی جگہ ہے، وہاں لو نا زمین۔ کہ نہیں ہم تو یہیں لیں گے مالم میں۔ مالم میں ان کو زمین الاٹ ہوئی۔ 1 مہینہ کے بعد وہ محلہ ایسا آباد ہوا کہ وہاں کھلیان کو ڈھول باندھنے کو جگہ نہیں ملی۔ یہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے کا واقعہ ہے۔ جب حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ امرتسر گئے کانگریس کے لیے تو مسلم لیگیوں نے ایک چورایا ہے، اس پہ چوراہا، اس پہ ننگے مادرزاد کرا کے لڑکے اور استقبال کرایا تھا۔ تو حضرت رائے پوری نے حضرت شیخ کو کہا، مولانا ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ ایسا معاملہ پیش آیا ہے، حضرت کے سامنے ایسی گستاخی کی ہے کہ حضرت کے پاس جاؤ فوراً اور حضرت سے کہو کہ حضرت ان کو معاف فرما دو، ورنہ اس پنجاب کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ حضرت رائے پوری ہے۔ حضرت کے پاس حضرت شیخ تشریف لائے کہ حضرت نے یہ فرمایا ہے آپ ان کو معاف فرما دو۔ حضرت نے فرمایا میرے بھائی میں تو جو اس قسم کی گستاخی کرتا ہے میں تو معاف کر دیا کرتا ہوں سب کو بغیر معافی مانگے، تاکہ مرنے کے بعد بحیثیت مسلمان کے بعد کچھ نہ ہو، میں معاف کر دیا کرتا ہوں، لیکن یہ معاملہ تو میں نے اللہ کے حوالہ کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ جو تباہی پنجاب کی ہوئی، قتل عام ہوئے، شہر کے شہر قتل ہو گئے، ہم کو پتہ ہے۔
اسی چوراہے پر، اسی چوراہے سے حضرت تشریف فرما تھے مہمان خانے میں، اور فون آیا کہ حضرت ہم نے آپ کے ساتھ مسلمانوں کا جو یہاں رہ گئے تھے، حضرت جو ہم نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تھی، آج اسی چوراہے پہ ہماری لڑکیوں کو ننگا مادرات کرا کے ڈانس کرایا جا رہا ہے۔ اس کے بدلے میں اسی چوراہے پر ہماری جوان لڑکیوں کو ننگا مادرزاد کر کے ڈانس کرایا جا رہا ہے۔ آج آپ معاف فرما دیں، ہماری مدد فرمائیں کسی طرح سے۔ تو حضرت مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے، مرد مجاہد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے مہمان خانے میں، اور ایک لوٹا چادر لے کے اور عصا لے کے اور چلنے لگے۔ تو خدام نے کہا حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہ میں امرتسر جا رہا ہوں، اور وہاں سے فون آیا ہے اور ان کو ستایا جا رہا ہے، امرتسر جا رہا ہوں گورنر سے ملنے کے لیے۔ کہ حضرت پوزیشن تو یہ ہے کہ ٹرین میں سے مسلمان دیکھا تو قتل کر کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور آپ وہاں جا رہے ہیں۔ نہیں، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، جاؤں گا، اللہ مدد کرے گا، کچھ بھی ہوگا۔ تو دو خدام چل دیے آپ کے ساتھ، گاڑی رکی، فرسٹ کلاس گاڑی رکی، اور حضرت چڑھ گئے۔ تو سکھ بڑے گھور کے دیکھ رہے تھے حضرت کو۔ جیسے حضرت سیٹ پر بیٹھے تھے تو ایک اپ ٹو ڈیٹ، انگریزی کا لفظ ہے اپ ٹو ڈیٹ، عجیب قسم کا آدمی، وہ اٹھا اور بیت الخلا پہ گیا۔ بیت الخلا ٹٹی سے بھرا ہوا تھا، تو وہ سردار واپس کھول کے دیکھ کے اور سیٹ پہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے، تو حضرت اٹھے اور پاجامہ چڑھایا، آستین چڑھائی اور لوٹا لے کر اسی میں گھس گئے جا کر، اور اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے دھو کے اپنے ہاتھ پیر دھو کے واپس سردار جی کے پاس گئے۔ سردار جی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اب بیت الخلا صاف ہے، آپ جائیے۔ سردار جی بیت الخلا میں گئے، دیکھا کہ صاف شفاف کر رکھا ہے۔ بیت الخلا ہوئے سردار جی اور حضرت کے سامنے آئے۔ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے حسین احمد کہتے ہیں۔ آپ مولانا مدنی ہیں؟ کہ ہاں، چونکہ میرے دادا و اجداد مدینہ کے تھے اس لیے مدنی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، آپ حسین مدنی ہیں، حسین احمد مدنی ہیں؟ کہ ہاں۔ حضرت آپ کا تذکرہ بہت سنا تھا ہم نے، لیکن آج ہم نے آپ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آپ سچے خادم ہیں ملک کے۔ اب بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں گورنر کے پاس جا رہا ہوں، حالات یہ بتلائے، حالات یہ ہیں۔ حضرت میں ہی گورنر ہوں، دلی سے آ رہا ہوں اور ابھی انتظام کر دیتا ہوں۔ وارث کیا، اور وارث کرنے کے بعد میں کہا حضرت انتظام ہو گیا، کوئی دقت نہیں۔ اب آپ، میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ہی مکان پر تشریف لے چلیں، اور میں سب کو وہیں بلا لوں گا، اور ہمارے پہنچنے سے پہلے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے۔ الحمدللہ حضرت مدنی کو میں نے دیکھا ہے
مخدوموں کے مخدوم تھے حضرت شیخ الاسلام، لیکن مخدومیت کی بو بھی نہیں آئی، مرتے دم خادم ہی بن کے رہے، مرتے دم خادم بن کے رہے۔ اور کتنے واقعات حضرت کے چشمدید واقعات، اور وقت صبح تک بھی پورا نہیں ہو سکتے۔ اب میں طلبہ عزیز سے درخواست کرتا ہوں، آپ اس مدرسے میں، میرا بھی آنا تیسری مرتبہ ہوا ہے۔ ڈربن سے حضرت مولانا تشریف لائے تھے، ایک دفعہ مجھے بلایا تھا انہوں نے یہاں، پھر مولانا مفتی سراج صاحب ہیں، وہ میرے ساتھ منسلک ہیں، میرے طرف سے ان کو بیعت کی اجازت ہے، ان کی خانقاہ بھی چلتی ہے وہاں آئے تھے، پھر مولانا کے ساتھ میں آیا تھا یہاں، اب تیسری مرتبہ ہے، اللہ کرے کبھی پھر بھی آنا ہو۔ میں طلبہ عزیز سے درخواست کرتا ہوں، آپ حضرات نے دور دراز سے مقصد کے لیے سفر کیا ہے اور اس مدرسے میں داخلہ لیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، علاقے کو چھوڑا ہے، کس مقصد کے لیے چھوڑا ہے؟ بعض کا مقصد ہوگا کہ ہم حافظ بن جائیں، اور اکثر کا مقصد ہوگا کہ ہم عالم بن جائیں۔ سب سے بہترین طالب علم وہ ہے جو اپنے سبق کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، 24 گھنٹہ ملتا ہے، جب تک اسے سکون نہ ملے، جب تک سبق یاد نہ ہو۔ اور بہترین طریقہ جس سے سبق ذہن میں، دل و دماغ میں اتر جائے، وہ ہے اسباق پڑھنے کے بعد استاد سے تکرار کریں۔ ایک جماعت میں 10 آدمی ہیں، اب وہ تکرار کرنے بیٹھ گئے، اس میں اچھے ذہین بھی ہیں اور غبی بھی ہیں، کن ذہن بھی ہیں۔ اگر 10 آدمیوں نے اب کہ اس نے سنایا، اب کہ اس نے سنایا، اب کہ اس نے سنایا، جو کمزور ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام کیا جائے، چونکہ اب آپ آگے چل کے العلماء ورثۃ الانبیاء کی فہرست میں جمع ہوں گے، داخل ہوں گے، تمام انبیاء کے وارث بننے کو جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے اسباق میں ہماتن متوجہ رہنا چاہیے، اس لیے گھر چھوڑا۔ دوسری بات، کتاب کا احترام ازحد ضروری ہے۔ کتاب پر جو تپائی پر پڑھتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے، تپائی بھی جان نہیں ہے اس میں، لیکن اس کا بھی ادب۔ بعض طلبہ کو ہم نے دیکھا یہاں سے کتاب رکھی الماری میں، استاد کا ادب، کتاب کا ادب، مدرسے کا ادب، جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں، ہر طالب علم کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے مدرسے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے نکلے ہیں، علماء کی فہرست میں داخل ہونے کے لیے نکلے ہیں، حافظ بننے کے لیے نکلے ہیں، لیکن تربیت کا بھی خیال رکھیں، ساتھ ساتھ اس سے تربیت بھی، آپ خود تربیت کے دروازے میں داخل ہو جائیں۔
کوئی نقصان نہ ہو مدرسے کا. یہاں تک کہ مدرسے میں خانسامہ جو روٹی پکانے والا ہے، سبزی پکانے والا ہے، تم کو چائے بنا کے دیتا ہے، وہ بھی تمہارا محترم ہے، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے. کوئی بھی استاد ہے، یہ نہیں کہ میں اس کے پاس پڑھتا ہوں، اس استاد کے پاس اس کا ادب کروں، نہیں، سب کا ادب کرو. سب کا ادب کرنا ضروری ہے. جب تمہارا یہ دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ علم نافع سے، اچھے علم سے نوازیں گے انشاءاللہ. پڑھ بھی رہے ہیں اور کنڈلی دوسرے کی حاصل کر کے یا توڑ کے اس کا سامان بھی نوٹ فرما رہے ہیں. اسی زبان سے قالا قالا رسول پڑھ رہے ہیں، اسی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اسی زبان سے آپس میں گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرمائی ہے، جو شخص گالی گلوچ کرتا ہے اللہ کی نظروں سے گر جائے گا. تو جب یہ عمل یہ ہے، اور پڑھ رہے ہو کتاب، پڑھ رہے ہو قرآن پاک، تو پھر کیا نسبت ہے؟ اللہ کی نظروں سے گر جائے گا. تھوڑا بہت علم بھی آ گیا تو عمل کی توفیق نہیں ہوگی. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، علماء کی نظروں سے گزرا بھی ہوگا. مدرسہ علم کا گہوارہ بھی ہے اور مدرسہ خانقاہ بھی ہے. میں یہ کہتا ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، نہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں تو ان پڑھ سا جیسا آدمی ہوں. میں یہ کہتا ہوں، ایک دور گزرا ہے، دارالعلوم دیوبند میں خان صاحبہ بھی صاحب روٹی پکانے والا بھی صاحب نسبت. گیٹ مین جو گیٹ پر کھڑا ہے وہ بھی صاحب نسبت. اس لیے عزت ضروری ہے. اس بات غور سے سنو، عزت ضروری ہے. کہ مدرسے سے فارغ ہوا، عالم بنا، کسی اہل اللہ کی صحبت میں 1 سال اور لگا دو تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو سکے، اخلاص نصیب ہو جائے. اور میں یہ کہتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام بھی یہ فرماتے تھے کہ جب تک کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کرے، اور ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جو کثرت سے اللہ کا ذکر نہ کرے اور ہر سنت پر عمل نہ کرے، اخلاص نصیب ہو جائے ناممکن ہے. اس لیے کہتے ہیں چلہ میں 1 سال لگاؤ. میں یہ کہتا ہوں 1 سال کسی اہل اللہ کی خدمت میں لگاؤ. اللہ اللہ کن کے اللہ میشو، تاکہ زندگی کا رخ صحیح ہو. اب سے ہم نے ان حضرات کو دیکھا ہے کہ پیر کا مریدین میں فوکس پڑ رہا ہے. فوکس سمجھتے ہیں نا؟ فوکس، ہاں، طالب علم بیٹھے سامنے، استاد پڑھا رہا ہے اسباق، لیکن اس کا فوکس پڑ رہا ہے طلبہ کے اوپر. طلبہ کی نظر اوپر کو نہیں اٹھ رہی،
وہ لوگ تھے. اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. معمولی جوتا پہننا، کپڑا پہننا، نکلنا بیت الخلا، نکلنا جانا، مسجد میں داخل ہونا، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، عبادات میں، معاملات میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہ کہا ہو اور کیا نہ ہو، کیا ہے کہا ہے. اس لیے سنت پر زندگی گزارنا. بہت سے کہتے ہیں، ہم نے کہتے ہوئے دیکھے حضرات سے، میں اپنی نہیں کہہ رہا، میں تو آوارہ قسم کا آدمی بھائی، بھاگ دوڑ میں گزرتی ہے. اللہ کی یاد کثرت سے کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں میں افریقہ میں ہوتا ہوں تو دسمبر میں 15 دن کی چھٹی آتی ہے نا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ڈربن جا رہا ہوں، میں پی جا رہا ہوں، میں کیپ ٹاؤن جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو بھائی؟ کہ جی کچھ سکون مل جائے گا، ڈول پھر آئیں گے، اطمینان ہو جائے گا. میں نے کہا وہ اطمینان کی جگہ ہے کہاں تم جا رہے ہو؟ وہاں تو ننگی پھیرتی، وہاں تو بے قراری بڑھے گی، تمہاری نمازیں ضائع ہوں گی، تمہارا پیسہ ضائع ہوگا. کسی عالم کے پاس جاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ حضرت اطمینان سکون کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو پھر وہ بتلائیں گے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ان عورتوں کو، بچوں کو لے جا رہے ہو، ان کو گھر میں بٹھاؤ، تم مسجد میں اکثر وقت گزارو، اطمینان حاصل ہوگا. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ذاکرین ہیں ان سے معلوم کرو. اگر ذکر چھوٹ گیا تو پریشان ہو گئے، جو حالت ہے وہ نہ رہی تو پریشان ہو گئے. نماز اس قسم کی نہ رہی تو نماز محسوس کریں گے نماز ہوئی نہیں. خیر، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، سنت کا پابند ہونا چاہیے. ایک بات کہہ کر میں حضرت رائے پوری کی ایک بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو سبق پڑھنا ہے. حضرت عبد القادر رائے پوری کی خانقاہ میں 24 گھنٹہ ذکر ہوتا تھا. اللہ اللہ سے خانقاہ گونجتی تھی 24 گھنٹہ. صرف دو وقت ایسے تھے جب روٹی کھاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تب آواز نہیں آتی تھی، ورنہ 24 گھنٹہ اللہ اللہ کرنے سے ذکر خانقاہ گونجتی تھی. ایک صاحب تھے، انہوں نے حضرت رائے پوری سے عصر کے بعد مجلس ہوتی تھی، کہا حضرت میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں، اسے غور سے سننا، یہ سلوک کا بھی ایک حصہ ہے. حضرت میں ایک فکر میں مبتلا ہوں. تو حضرت کے خادم تھے مولانا عبد المنان پاکستانی. ان سے کہا بھائی یہ کیا فرما رہے ہیں یہ صاحب، ان کی بات سننا. کیونکہ حضرت کو کم دیکھتا تھا، کم سنتا تھا، سہارے سے اٹھاتے بٹھاتے تھے. ہاں بھائی کیا بات؟ کہ میرے اوپر دل و دماغ پہ یہ بات سوار ہے، یہ فکر سوار ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں نیکی کے کام، یہ اللہ کو مقبول ہے کہ مردود، یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ فکر میرے اوپر سوار ہے. حضرت نے فرمایا میرے بھائی، اگر ذکر کرنے کے بعد چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی تک کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرا تو یہ جسم
بنی کے جلدے قتل کا ڈھیر ہے، آپ نے توفیق عطا فرمائی، بولے میری کیا حیثیت؟ اور حاصل بھی یہی ہے کہ اللہ توفیق نہ دے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں بیٹھیں الحمدللہ، اللہ کے گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے گھر بار چھوڑ رکھا ہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے، اس کا بھی خیال کرنا کہ آپ کو مدرسے میں اللہ کی توفیق سے داخلہ ہو گیا، ورنہ تمہاری عمر کے لڑکے کتنے ایسے ہیں جو اب اس وقت بھی سینما کے سامنے بیٹھا ہوں گے، ایمان ہے، مسلمان ہیں، لیکن سامنے بیٹھا سینما کے سٹا کھیل رہا، جوا کھیل رہا۔ آپ کو چنا ہے یہاں، اس لیے خیر حضرت نے کہا اگر چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی تک اگر کر کے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے ماتھے ناک کو رگڑتا ہے، اللہ آپ نے توفیق دی ورنہ میری کیا ہے، آپ کے میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے میں آپ کا شکر ادا کر سکوں۔ اگر یہ بات پیدا ہوتی ہے، عاجزی انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے سامنے نیکی کر کے، فرمایا مقبولیت کی علامت ہے، اور نیکی کر کے چھوٹی سے بڑی تک 3 چلہ دے کے آیا ہوں، یہ نہیں جاتا۔ میں 3 چلہ 1 سال لگا کے آیا ہوں، یہ پڑا رہتا ہے۔ ہاں میں دیکھو میں حج کر آیا، یہ پیسہ ہے اس کے پاس اور حج کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ میں تہجد پڑھ رہا ہوں، یہ سویا پڑا ہے۔ اپنے آپ کو جتاتا ہے، جس ذات نے توفیق دی اس کو چھوڑ دیا، تو ہے، تو کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، جو کرا رہا ہے اس کا تو خیال بھی نہیں ہے تجھے۔ فرمایا حضرت رائے پوری نے اگر نیکی کر کے عجب پیدا ہوتا ہے تو مردودیت کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ جد من وجد آگے اللہ اور آگے بڑھائے۔ اس لیے بھائی طلبہ عزیز کو ان باتوں کا خیال رکھ کر کے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، اس کا خیال کر کے اس کا شکریہ ادا کرو، اور اپنے کام میں صبح سے شام تک 24 گھنٹہ متوجہ رہو، اور اپنے اساتذہ کا احترام کرو۔ یہ ضروری باتیں ہیں میں نے سامنے، حالانکہ میری یہ حیثیت نہیں ہے، مجھ سے تو طلبہ عزیز کا مرتبہ زیادہ ہے کہ میں نے یہاں حکم کی تعمیل میں بیٹھے گیا ہوں، ورنہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت و سنت پر تا زندگی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔